السلام علیکم، لگاتار خبروں کے ساتھ میں ہوں کومل خان۔ لگاتار خبروں کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گابا فیوجن نے اور شالیمار ہلال میٹ نے۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حیدرآباد ڈویژن کے 9 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے، جبکہ کراچی میں الیکشن کے انعقاد سے متعلق جائزہ آج لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن سے جاری بیان کے مطابق سیلاب کی بدترین تباہ کاریوں، نقصانات اور لوگوں کی نقل مکانی صوبائی الیکشن کمشنر، ضلع انتظامیہ، سفارشات اور موسمیات کی رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے حیدرآباد ڈویژن کے 9 اضلاع میں 28 اگست کو شیڈیول بلدیاتی الیکشن ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ حالات بہتر ہونے تک الیکشن ملتوی کیے گئے ہیں۔ بیان کے مطابق کراچی ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا جائزہ لینے کے لیے 24 اگست بدھ کو جائزہ اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، جس میں سندھ حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے مختلف نکات، مشکلات اور موسمیات کی رپورٹ کا جائزہ لے کر حتمی فیصلہ کریں گے۔ اس سے قبل الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے کراچی ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات 28 اگست بروز اتوار کو ہی ہوں گے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی، جس کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں گلزار ہجری، گلشن اقبال، ملیر ایئرپورٹ، سعدی ٹاؤن میں تیز بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ لیاقت آباد، النور، ناظم آباد میں ہلکی بارش ہوئی۔ صدر، کھارا در، میٹھا در، لیاری کے علاقوں میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ واضح رہے کہ موسمیات نے گزشتہ روز سے نئے مونسون سسٹم کے تحت صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں تیز بارش کی پیش گوئی کی تھی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ کراچی شہر میں 24 اگست سے بارش برسے گی اور وقفے سے جمعرات 25 اگست تک جاری رہے گی۔ پیش گوئی کے تحت کہیں کہیں درمیانی اور کہیں پر موسلا دھار بارش ہوگی۔ الیکشن ٹریبیونل نے عمران خان کو این 108 فیصل آباد سے ضمنی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ الیکشن ٹریبیونل نے این 108 فیصل آباد میں کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف عمران خان کی اپیل منظور کر لی۔ الیکشن ٹریبیونل نے فیصل آباد سے عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید نے ریٹرننگ افسر کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ الیکشن ٹریبیونل میں اپیل کنندہ شزرا منصب کے وکیل منصور عثمان کی جانب سے دلائل دیے گئے۔ انہوں نے دلائل دیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کاغذات نامزدگی میں حقائق کو چھپایا، عمران خان نے توشہ خان کے تحائف کو چھپایا، عمران خان کا حلف نامہ اوتھ کمشنر سے تصدیق شدہ نہیں تھا۔ جسٹس شاہد وحید نے کہا، سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ بیان حلفی تصدیق شدہ نہ ہو تو کاغذات نامزدگی مسترد نہیں کر سکتے۔ وکیل اپیل کنندہ نے کہا کہ الیکشن ایکٹ 16 کی سیکشن 9 کے تحت عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا سکتے ہیں۔ عمران خان نے اہلیہ کے نام پر 4 جائیدادیں لکھی ہیں۔ عمران خان کی اہلیہ نے توشہ خان سے جو لیا وہ کاغذات نامزدگی میں نہیں لکھا۔ منصور عثمان عوان وکیل اپیل کنندہ نے کہا کہ سیکشن 16 کہتا ہے کہ 4 گراؤنڈز پر کاغذات نامزدگی مسترد ہو سکتے ہیں۔ اگر امیدوار کی ڈیکلیریشن نامکمل یا غلط ہو تو کاغذات نامزدگی مسترد ہو سکتے ہیں۔ سندھ میں حالیہ بارشوں کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے سول حکومت کی مدد کے لیے فوج کی خدمات طلب کر لی گئیں۔ پی ڈی ایم اے سندھ نے صوبے میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے فوج کی خدمات سے متعلق این ڈی ایم اے کو مراسلہ لکھ دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ بارش کے بعد سندھ میں ہونے والی تباہی سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ کو فوج کی خدمات درکار ہے۔ متاثرہ علاقوں میں جاری ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں تیزی کے لیے فوری طور پر فوجی دستے مہیا کیے جائیں۔ پی ڈی ایم اے سندھ کے مطابق مجموعی طور پر بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ سندھ کے اضلاع میں 263 اموات ہو چکی ہیں۔ 701 افراد بارشوں اور سیلاب کے باعث زخمی بھی ہوئے ہیں۔ 120 بچے، 84 مرد جبکہ 35 خواتین متاثرہ اضلاع میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر 3150 مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر 2,28,677 گھر جزوی طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ 1,04,180 گھر مکمل طور پر منہدم ہو گئے ہیں۔
اب تک 19,13,986 افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ 3,86,039 گھریلو اشیاء بھی متاثر ہوئی ہیں۔ 8,55,622 افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ پولیس کی شہباز گل کے مزید 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا۔ اسلام آباد پولیس نے شہباز گل کے مزید 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کر دی ہے۔ شہباز گل کی وکلاء نے مزید جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی۔ سیشن کورٹ اسلام آباد میں شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ سے متعلق کیس کی سماعت جاری ہے۔ شہباز گل کے وکیل فیصل چودھری اور علی بخاری سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش ہوئے۔ پولیس نے شہباز گل کے مزید 7 روز کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کر دی۔ پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے کہا، اسلحے کے مقدمے میں جوڈیشل کی استدعا ہے۔ ہر روز پولیس ملزم سے تفتیش کر رہی ہے۔ ملزم کا پولوگرافک ٹیسٹ بھی کرانا ہے۔ پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ ابھی بھی شہباز گل کی تفتیش مکمل نہیں ہوئی۔ ابھی بھی ہمیں کچھ سوالات کے جوابات درکار ہیں۔ جج نے استفسار کیا کہ پولوگرافک ٹیسٹ کی پرانی ریمانڈ میں استدعا نہیں کی تھی۔ پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ پچھلے ریمانڈ میں استدعا نہیں تھی، جو ریمانڈ معطل ہوا اس میں تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ شہباز گل سے تفتیش میں روزانہ پیش رفت آگے بڑھ رہی ہے۔ پولیس ڈائری میں لکھی ہوئی ہے۔ تفتیش میں پتہ چلا ملزم ایک سے زائد موبائل استعمال کر رہا تھا۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ شہباز گل کا میڈیکل کروا لیا ہے۔ شہباز گل کی پولیس اور میڈیکل رپورٹس عدالت میں پیش کر دی گئی ہیں۔ شہباز گل کے وکلاء نے مزید جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی۔ فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ شہباز گل ایک پروفیسر ہے، اسے برہنہ کر کے مارا گیا۔ مجھے کل کوئی کہے نیچے بیٹھ جاؤ تو میں آدھا فوت ہو جاؤں گا۔ میں 20 سال سے شعبے میں ہوں، صرف عزت کمائی ہے۔ شہباز گل پر ظلم ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ وکیل علی بخاری نے دلائل دیے کہ یہ لازم نہیں کہ کوئی ایٹم بم برآمد کرنا ہے، اس لیے 15 روزہ جسمانی ریمانڈ دینا ہی دینا ہے۔ یہ عدالت کا اختیار ہے کہ کتنا جسمانی ریمانڈ دینا ہے اور کتنا نہیں۔ شہباز گل کا اس سے پہلے کوئی کرمنل ریکارڈ موجود نہیں۔ پاکستان میں میزائل فائر ہونے پر بھارتی فضائیہ کے 3 افسر برطرف کر دیے گئے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق 9 مارچ 2022 کو برہموس میزائل بھارت سے پاکستان میں آ گرا تھا، جس پر تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی قائم کی گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق 3 افسروں کی جانب سے SOPs کی خلاف ورزی کی وجہ سے میزائل فائر ہوا۔ پاکستان نے میزائل فائر ہونے پر بھارت سے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا تھا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے میزائل فائر ہونے کے واقعے کو ٹیکنیکل غلطی قرار دیا تھا۔ سابق کپتان اور صدر کراچی کنگز وسیم اکرم نے کہا ہے کہ پاکستان کو ورلڈ کپ سے پہلے بہت زیادہ T20 میچز کھیلنے ہیں۔ اتنے زیادہ میچز کھیلنا نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ویب سائٹ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیم گزشتہ کچھ برس سے عروج کی جانب گامزن ہے۔ پاکستان ٹیم تسلسل کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف فتح نے بہت اعتماد دیا۔ ورلڈ کپ کی جیت نے اعتماد دیا کہ پاکستان بھارت کو ہرا سکتا ہے۔ وسیم اکرم نے کہا کہ مجھے پاکستان کے مڈل آرڈر کے بارے میں کچھ خدشات ہیں۔ افتخار احمد کے علاوہ کوئی بیٹر تجربہ کار نہیں ہے۔ T20 فارمیٹ میں بابر اعظم اور محمد رضوان کا کردار بہت اہم ہے۔ ایشیا کپ میں پاک بھارت میچ میک اور بریک کی اہمیت رکھتا ہے۔ سابق کپتان کا کہنا تھا کہ وراٹ کوہلی اور بابر اعظم کا موازنہ کرنا جلد بازی ہے۔ بابر اعظم وراٹ کوہلی بننے کی جانب گامزن ہے۔ بابر اعظم جدید کرکٹ کے عظیم کھلاڑی بننے کی راہ پر ہیں۔ بابر اعظم میں مستقل مزاجی ہے کیونکہ ان کی تکنیک درست ہے۔ بابر بیٹنگ انجوائے کرتے ہیں، رنز کے بھوکے ہیں۔ بابر اعظم تیزی سے چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ وسیم اکرم کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم شاہین شاہ آفریدی کی کمی محسوس کرے گی۔ شاہین شاہ آفریدی نئی گیند سے وکٹیں لیتے ہیں۔ شاہین کنڈیشن سے نہیں گھبراتے، اسٹمپس پر حملہ کرتے ہیں۔ ملک میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز سونے کی فی تولہ قیمت میں معمولی کمی ہوئی، جبکہ ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ صرافہ جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت 150 روپے کم ہو کر 1,46,000 روپے ہو گئی ہے۔ اسی طرح 10 گرام سونے کا بھاؤ 129 روپے کم ہو کر 1,25,171 روپے ہے۔ عالمی صرافہ مارکیٹ میں سونے کا بھاؤ $4 بڑھ کر $1,733 فی اونس ہے۔ ڈالر کی قدر میں 1 روپے کا اضافہ، دوسری جانب روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر بڑھ گئی اور ڈالر 1 روپے مزید مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں $1 1 روپیہ مہنگا ہو کر 217 روپے 86 پیسے کا ہو گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 222 روپے پر برقرار ہے۔ اداکار شہروز سبزواری کے والد اور سینئر اداکار بہروز سبزواری نے سابقہ بہو سائرہ یوسف کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔
निजी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में बहरोज सब्जवारी ने सायरा यूसुफ से मुतालिक बात करते हुए कहा कि सायरा आज भी हमारी बेटी है। अगरचे सायरा और शहरोज की केमिस्ट्री नहीं मिली, लेकिन ये बात मायने नहीं रखती क्योंकि हम इस हवाले से कुछ नहीं कर सकते, ये अल्लाह पाक का काम है। तलाक के बाद होने वाली सोशल मीडिया तनकीद के हवाले से बहरोज सब्जवारी का कहना था कि जितने भी लोगों ने हमें ट्रोल किया वो वक्त हमारे लिए, शहरोज और सायरा दोनों के लिए बड़ा सख्त था। अगरचे ये हमारा ज़ाती मसला था, लेकिन लोग समझते हैं कि हम बतौर स्टार उनकी जागीर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमने कभी सायरा को खुद से अलग नहीं समझा और ना समझेंगे। मैंने कई बार सायरा को कहा कि तुम भी सेटल हो जाओ, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। सायरा हमारी बच्ची है और सायरा शहरोज की बेटी, नूरे हमारी जान है। वाज़ेह है कि अदाकारा सायरा यूसुफ और शहरोज सब्जवारी ने तलाक की तस्दीक 29 फरवरी 2020 को की थी। बाद अज़ां शहरोज ने मॉडल और अदाकार सदक कमल से शादी कर ली थी और अब दोनों की भी एक बेटी है। लगातार खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज अमेरिका का सबसे बड़ा आला क्वालिटी हलाल मीट, चिकन एंड ग्रोसरी स्टोर। मौशी बहरान और महंगाई के तूफान में जकड़े हुए सार्फिन के लिए प्रेसिडेंट शालीमार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड किंग ऑफ स्वीट्स सेठ लतीफ की जानिब से कम्युनिटी हेल्प पैकेज। होल बेबी गोट एंड लैम्ब $8.99, बीफ विद बोन $3.99, बीफ कीमा $4.99, होल चिकन $2.49, चिकन लेग $1.49, क्लीन एंड कट होल चिकन $3.49, चिकन लेग $2.99, चिकन कीमा $2.99, ज़ीब्रा राइस 40 पाउंड्स $55, शान मसाला $1.29, मुंतहा आला क्वालिटी पाकिस्तानी राइस $11.99 10 पाउंड्स बैग। मुंतहा राइस से पके खानों का मजा न आने पर पैसे वापस। इसके अलावा तमाम ग्रोसरी और मसाला जात नहायत कम नरखों पर दस्तयाब। वी आर एक्सेप्टिंग कुर्बानी ऑर्डर्स विद फ्री कुकिंग। EBT फूड स्टैंप्स काबिल कबूल। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज, इजलिन, न्यू जर्सी 73228374। कुर्बानी से पहले कुर्बानी बुक कराएं। कुर्बानी खुदा के लिए, सवाब अपने लिए। कोरोना वायरस की परेशानी की वजह से अमेरिका में बसने वाले तमाम मुसलमानों के लिए फखरिया पेशकश। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज की तरफ से इस साल ईद उल जुहा पर कुर्बानी की शानदार ऑफर। गोट, लैम्ब और गाय की कुर्बानी शालीमार हलाल मीट से करवाएं और अपनी मनपसंद मटन लेग, लैम्ब लेग, स्टीम रोस्ट और कढ़ाई गोश्त शालीमार रेस्टोरेंट से फ्री पकवाएं। एडवांस बुकिंग जारी है। शालीमार खूबियां बेशुमार। क्वालिटी विद मनी बैक गारंटी बाय प्रेसिडेंट शालीमार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड किंग ऑफ स्वीट्स सेठ लतीफ। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज, इजलिन, न्यू जर्सी। फोन 732-283-7474। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
ہے.